اور وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ذہین ہیں یا یہ ذہین ہے جو ایک بند کمرے کے اندر بیٹھ کے پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیتے ہیں. دنیا کی نظر میں ذہین کون ہے؟ دنیا کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے آکسفورڈ کے اندر تعلیم حاصل کی دنیا کے بہترین تعلیمی ادارے میں, اور نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ دنیا میں اپنا نام بھی روشن کیا. تگڑے لوگ ہیں, دنیا کی کریم ہے. وہ لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا, یا صرف ایک ایسا ملک جو اپنے فیصلوں کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہو گیا, اس ملک کا اکانومی تباہ ہو گئی, انفراسٹرکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, ترقی ہم کر نہیں پائے, آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں پورے خطے میں کوئی نہیں کھڑا, تو اس کا مطلب ہے غلط فیصلے کرنے والے لوگ ہیں نا. تو جب آپ کمپیئر کریں گے ان چند لوگوں کا جو بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹاؤ اور یہ والا ٹولہ لے آؤ, جب آپ ان کا کمپیریزن کریں گے ان لوگوں سے جو پوری دنیا میں نامور لوگ ہیں, تگڑے لوگ ہیں, ذہین لوگ ہیں, اور انہوں نے اپنا نام بنایا اپنے ادارے کا بھی, تو پھر آپ کو یہ بڑا آسانی سے آپ جج کر لیں گے کہ کس نے عمران خان کو چوز کیا اور کس نے عمران خان کو لوز کیا. بس یہ اتنا سا گیم ہے جو سب کو سمجھ آ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی عمران خان پہ کوئی نیا مقدمہ ڈالیں گے, اس کو تنگ کریں گے پاکستان میں, تو پوری دنیا میں خبر یہ بھی بنے گی کہ جو چانسلر ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے, ان کے خلاف ایک مقدمہ اور درج ہو گیا. اب کیونکہ وہ ایک چانسلر ہے, بہت سارے لوگوں نے ان کا انتخاب کیا, تو لوگ ان کے حق میں آواز اٹھایا کریں گے. آپ کے یہاں جو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ یا حکومت ہے, ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ پاکستان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے. یعنی یہ ضرور ان کو ہے کہ سوشل میڈیا سے وہ ڈرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی وجہ سے ہائپ نیچے نہیں آ رہی. ایک ویپن کی طرح یوز کیا عمران خان صاحب نے اور ان کے حمایتیوں نے, ایک ہتھیار کی طرح, ایسا ہتھیار جس کا کوئی توڑ بھی نہیں ہے. تو یہ فکر ضرور ہے, لیکن انہیں پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا اس فکر ہی نہیں ہے, پرنٹ میڈیا کی فکر ہی نہیں ہے. انہیں پتا ہے جیسے مرضی ان کو ادھر سے کان پکڑیں گے, ایسے مروڑیں گے, ادھر کو چل پڑیں گے, ادھر سے ادھر مروڑیں گے, ادھر کو چل پڑیں گے, جیسے مرضی کو ہم کنٹرول کر دیں گے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جو بندہ نئی بات مانے گا اس کو نوکری سے نکال دیں گے, جیسے مجھے نکال دیا, صدیق جان کو نکال دیا, سمیع ابراہیم صاحب کو نکال دیا, صابر شاکر صاحب کو نکال دیا, محیط پیرزادہ صاحب کو نکال دیا, وجاہت سعید کو نکال دیا, اور بہت سارے لوگ ہیں ہمارے علاوہ بھی نوکریوں سے نکلے ہوئے بیچارے. تو جیسے ہم سب کو نکال دیا, ایسے اس کو بھی نکال دیں گے جو بات نہیں سنے گا. تو میڈیا کنٹرول کرنا مشکل نہیں ہے, لیکن ان کو اصل میں پرابلم تب کریٹ ہوتی ہے کیونکہ پوری دنیا سے پیسے مانگنے ہوتے ہیں نا, پوری دنیا کے ساتھ منت ترلا کرنا ہوتا ہے, پوری دنیا میں جو ہے وہ بھکاری بن کے ہم نے گھومنا ہوتا ہے. تو یہ کم سے کم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خبریں نہ لگیں زیادہ باہر. لیکن جب عمران خان کو یہ بنا دیں گے نا چانسلر, تو پھر ان کی خبریں زیادہ لگنا شروع ہوں گی, ان کے لیے آوازیں زیادہ اٹھنا شروع ہوں گی. بہت ساری ایسی مؤثر آوازیں جو ابھی عمران خان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہی, جب وہ عمران خان کو ووٹ ڈال دیں گے نا, تو پھر وہ اس کی کم سے کم اس کا پیرا دیں گے کہ بھئی یہ بندے کو اپنے ووٹ ڈالا ہوا, دیکھیں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کی توجہ بڑھ جائے گی. تو اس کے بعد ان کے لیے ایک اور شرمندگی کا باعث بن جائے گا معاملہ. پھر ایک چیز یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ یہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں, ان میں ایک بھی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا نہیں ہے. ان کو تو انہوں نے کبھی دہلیز نہیں ٹاپنے دی وہاں کی. تو یہ ایک احساس کمتری بھی ہے. دیکھیں پاکستان میں ایک ایشو تو یہ بھی چل رہا ہے نا, یہ ہیرو کہاں سے آ گیا. یہ میاں صاحب کے دماغ میں چل رہا ہے میں تھا پاکستان کی سیاست کا ہیرو, میرے کنٹرول میں تھا سارا کچھ, میں یہ کہتا تھا, جس کی طرف اشارہ کرتا تھا لوگ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے تھے, جس کی طرف اشارہ کرتا تھا لوگ اس کو سر پہ بٹھا لیتے تھے. تو میں کنگ میکر تھا. جنیجو کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا, یعنی سب سے آخر میں تقریر کرواتے ہیں نا سب سے سینئر آدمی کی. تو نواز شریف کی سیاست کا آغاز یہ ہے کہ انہوں نے جنیجو صاحب کی تقریر آئی تو بندے ہی اٹھوا دیے, پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ اس کو ذلیل کریں گے, میں پہلے تقریر کر لوں گا, لیکن جیسے ہی جنیجو صاحب کی تقریر آئے گی تو بندے اٹھا کے ہم باہر نکال دیں گے, تاکہ ایک میسج چلا جائے گا اسٹیبلشمنٹ میں کہ جو لیڈر ہے وہ نواز شریف ہے, وہ جنیجو نہیں ہے. تو اس طرح تو یہ پیٹھ میں چھرا گھومتے رہے لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے. تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی گھٹیا گھٹیا حرکتیں, گھٹیا گھٹیا چھوٹی چھوٹی سیاست کرنے والے لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ انٹرنیشنلی, اور اس کو ہضم نہیں کر پائیں گے کہ ان کا مخالف انٹرنیشنلی اتنی بڑی سطح کے اوپر ریکگنائز ہو جائے. وہ یہ نہیں چاہیں گے. دیکھیں نا ان کی حرکتیں کیا ہے,
जेल के अंदर बंदे तब्दील कर दिए, फिर वो डीएसपी को कहा कि इमरान खान से बदतमीजी करो, वो आज बदतमीजी कर रहा था इमरान खान साहब के साथ। वो डीएसपी की क्या, एक साबिक वजीर आजम के सामने क्या हैसियत होती है, कुछ भी नहीं होती। लेकिन उसको किसी ने तो इशारा किया ना, किसी ने तो, जो जिसका बस नहीं चल रहा, यानी जब इनसे डिलीवर नहीं होता, जब इनसे इकोनॉमी नहीं चलती, जब इनसे मुल्क नहीं चलता, हालात कंट्रोल नहीं होते, तो ये सबसे आसान तरीका इनके पास ये है कि भी लोगों को तंग करो और बदला लो। और यह मकबूल जान साहब को पकड़ के अंदर डाल दिया, आज 8 दिन हो गए, वो वहां पे छोटे से लॉकअप के अंदर सड़ रहे हैं, परेशान है। मैं वहां रहा उस लॉकअप में, बहुत सर्दी थी जब मैं वहां पे बंद हुआ था, तो वो मुझे तो समझ आ गई थी, वो बड़ा अजीब सा लॉकअप है। मैंने ये तकरीबन सारी जेलें काटी हैं, हर तरह की, थाने काटे हैं, अब FIA काटी है, दहशतगर्दी के मुकदमे काटे हैं, 9 दफा तो मैं गिरफ्तार हुआ। लेकिन औरिया साहब की उम्र तो देखें आप, कितने बुजुर्ग आदमी है वो, और वो दीनदार आदमी है। वो जो उनका मौकिफ था, वो काजी फायद ईसा साहब ने खुद कह दिया, जी इनका मौकिफ ठीक है, इनको कोई ना छेड़े, यानी ये मौकिफ ठीक है, यानी मेरे से गलती हो गई है तो मौलवियों को कोई ना छेड़े, लिहाजा मैं अपना मौकिफ चेंज कर रहा हूं। उन्होंने मौकिफ चेंज कर दिया, काजी साहब ने तस्लीम कर लिया कि मैं गलत था, काजी साहब ने मान लिया मैं गलत था, लेकिन FIA नहीं मान रही कि काजी साहब गलत थे, और उसी में रिमांड पे रिमांड दिए जा रहे हैं। वो 2 उनकी टीम के मेंबर हैं बच्चे, उन्होंने जमानत करवाई मुकदमे में, वो जमानत करवा के जाकर पेश हुए, उनको उठा के फिर तौहीने मरियम नवाज में कहते हैं जी उनको भी अंदर कर दिया। तो इस तरीके से ये लोगों से बदला ले रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो अली अमीन गंडापुर कल फैसलाबाद आए थे, वो मेरे सामने लेटर आया, मैं इसको पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, उनको सिक्योरिटी नहीं दी वहां पे। अब ये बच्चों वाली हरकतें हैं और इंतहाई घटिया और छोटी ज़हनियत की अक्कासी करती हैं। नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम है, वो अभी भी कहीं खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है वो उनको ड्यू प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी देगी। कभी साबिक वजीर आजम है, खुदा ना खास्ता कोई मसला ना हो जाए, मुल्क में दहशतगर्दी फैल रही है, इनको बचाना है। ये गंडापुर साहब, और इनको थ्रेट भी है, जब से गंडापुर ने कहा है ना कि गुड तालिबान और डेड तालिबान, ये एक मीटिंग में इन्होंने आर्मी चीफ के सामने कहा था, क्योंकि जो गुड तालिबान है ना, उनके बारे में ये तासुर है कि वो पाकिस्तान के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, तो बैड तालिबान जो है उनके खिलाफ लड़ाई करनी है, और गुड तालिबान को जो है वो किसी ने कुछ नहीं कहना। तो वो अली अमीन गंडापुर ने कहा फिर कोई गुड तालिबान भी नहीं है, सबके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। तो उसके बाद से उनको बड़े सीरियस थ्रेट्स हैं, ये उन्होंने मुझे खुद भी बताया, मेरी जब मुलाकात हुई थी। कि उसके बावजूद देखें फैसलाबाद में जब वो जाते हैं तो उनको सिक्योरिटी दी नहीं जाती। उनकी जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, वो लिख के एहतजाज कर रही है कि जी आपने हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं दी। तो यही चीज़ें जी मेरे पास आपको बताने के लिए, चीज़ें तो बहुत सारी हैं, मैं 1 घंटा भी आपके साथ बातें कर सकता हूँ, तो मुझे फिर नींद आ जाएगी। मैंने अभी एक नेक्स्ट वीलॉग तैयार करना है, उसमें मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। तो अगर आप लोग मुझे इजाज़त दे दें तो मैं बड़ा आपका मशकूर होऊंगा। अगर कोई एक सवाल आप करना चाहें, कोई एक चीज़, तो मैं हाजिर हूँ उसके लिए। अच्छा थैंक यू सो मच इमरान भाई आने के लिए। अच्छा इमरान, जुनेद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, इमरान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इमरान, बोला जा रहा है कि जो लोग ईमेल्स कर रहे हैं तो वो ईमेल्स को चेक नहीं करते, सिर्फ उन लोगों की ईमेल चेक की जा रही हैं जो उनके एक्स स्टूडेंट रहे हैं या मौजूदा स्टूडेंट हैं। इसके अंदर क्या रियलिटी है? हाँ, उनके पास सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी होगी, ज़रूर होगी। कि देखिए ना, उनका तो एक सिस्टम भी अभी मैं सुन रहा था कि ऑनलाइन इलेक्शन का है, और आप लोग जितने मर्जी आप लेटर लिख सकते हैं, उनको खत भिजवा सकते हैं। अगर PMLN के लोग गए हैं वहाँ पे तो आपके लोग भी जा सकते हैं। देखिए, ये हर पाकिस्तानी को इमरान खान का साथ देना चाहिए, इसलिए कि ये पाकिस्तान के लिए ऑनर है। आप छोड़ दें इनको कि PTI का है, नून लीग का है, जमात इस्लामी का है, जो भी है, वो लीडर है, और उनको मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को ये इलेक्शन जितवाने के लिए हर पाकिस्तानी को, बल्कि एशियन को, अपना रोल प्ले करना चाहिए। आपका अगर डायरेक्ट, मुझे इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं इसके बारे में चेक करूंगा कि आपकी जो मेल्स जाती हैं उनके ऊपर वो क्या उनका रिस्पॉन्स क्या है, क्या वो उसको देखते हैं या नहीं देखते, या उनका कोई मैकेनिज्म है जिसमें सिर्फ वो उन लोगों को देखते हैं जो उनके वहाँ से पढ़े हुए हैं या जिनका उससे इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक है। तो ये इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन याद रखिएगा जो आपकी ईमेल एक जाती है वो एक नंबर तो बढ़ ही जाता है ना। चलिए, आप ईमेल के अंदर जो भी लिखें उसका सब्जेक्ट लिखें कि चांसलर इमरान खान, ये जो आपने सामने ऊपर लिखा हुआ है चांसलर सिर्फ इमरान खान, तो आप उसके ऊपर ये सब्जेक्ट में लिख दें, उनको वो खोले बगैर समझ आ जाएगी। एक आप तय कर देना सारे लोग मिलकर कि जनाब ये एक सब्जेक्ट है या ये एक उन्वान है जो हम देंगे, जो हमारी ईमेल जा रही है उसका जो पता नहीं उसको सब्जेक्ट ही कहते हैं, क्या कहते हैं जो उसके ऊपर लिखते हैं, जो सामने नजर आता है, जुड़े सब्जेक्ट ही बोलते हैं।
جی 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 بھائی جی سبجیکٹ ہی ہوتا ہے اس کا اچھا جی جو بھائی اب وہ سبجیکٹ وہی ہی بولتے ہیں. اچھا وہ سبجیکٹ جو ہے وہ آپ ایک جیسا سوچ لیں نا سب لوگ, وہ ایک ہی جیسا سبجیکٹ لکھ کے آپ لوگ بھیج دیں, تو انہیں پتا چل جائے گا کہ ڈفرینٹ ایڈریسز سے اتنے زیادہ ای میلز اس ایک سبجیکٹ کے اوپر ہمارے پاس آئی ہے, یا اس سے ملتے جلتے آپ بنا لیں, سب لوگ بھیجیں مختلف قسم کے, تو کم سے کم انہیں پتا چل جائے گا کہ ای میلز آ رہی ہیں. دوسرا جو ہے وہ آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں, آپ انہیں بائی ڈاک بھیجیں. تیسرا جو کام وہ پی ایم ایل این کے لوگ جا کر میاں صاحب کی خواہش پہ کر کے آئے ہیں کہ وہاں جا کے پٹیشن جمع کروا کے آئے, آپ بھی کروا کے دیکھیں الزامات کیا ہیں. ایک الزام ہے جی کہ عمران خان نے اسامہ بن لادن کو پسند کیا, تو پاکستان میں صرف ایک سیاستدان ہے جس نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے, وہ نواز شریف ہے. دوسرا الزام ہے کہ عمران خان خواتین کو حقوق نہیں دیتا. عمران خان پاکستان کا وہ واحد سیاستدان ہے جس نے سب سے زیادہ خواتین کو الیکشن لڑوایا, اور اس کی پارٹی میں سب سے زیادہ خواتین ہیں, اور جو الزامات لگانے والے ہیں وہ واحد لوگ ہیں جنہوں نے خواتین کو سب سے بڑی تعداد میں گرفتار کیا اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا. عمران خان کے جلسوں میں خواتین کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے, اور عمران خان صاحب کے پاس خواتین اسی لیے آتی ہیں ان کے جلسوں میں, اور پارٹی کے اندر زیادہ فعال کردار اسی لیے ادا کرتی ہیں. یہ پہلے نمبر پہ پارٹی ہے خواتین کی شمولیت کے حوالے سے پی ٹی آئی, دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ غالباً پیپلز پارٹی ہے, اور پھر کئی باقی پارٹیاں آتی ہیں بہت دور. تو سب سے زیادہ جو شمولیت ہے خواتین کی وہ ہے پی ٹی آئی کے اندر. تو عمران خان نے تو خواتین کو عملی سیاست کے اندر لا کر کھڑا کیا ہے, اب تو کمپٹیشن خواتین کے اندر بہت زیادہ ہے وہاں پہ پی ٹی آئی میں, تو یہ خواتین والا الزام ہو گیا. تیسرا یہ جو توشہ خانہ ہے, یہ سارے کیسز ابھی یہ چل رہے ہیں, یہ القادر یونیورسٹی والا کیس ابھی چل رہا ہے, اور القادر کے 190 ملین پاؤنڈ والا جو ہے معاملہ وہ برطانیہ کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ نے ڈیل کیا تھا. وہ سارے ڈاکومنٹ زلفی بخاری صاحب کے پاس ہے, وہ بندہ ویسے بھی عمران خان صاحب کا چلتا پھرتا فارن آفس ہے, تو وہ میرے خیال میں اس کو مینج کر سکتے ہیں اور وہ کر بھی لیں گے.